کسی بھی دن ظہر کے بعد ایک تسبیح زندگی میں 3 دن، پوری زندگی ہر کام منٹوں میں ہوگا۔ 3 دن میں ارب پتی بن جاؤ گے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آج ہی ایک بار آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح کا عمل زندگی میں صرف ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی ہر کام اس بندے کا منٹوں میں ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، مال و دولت حاصل کرتے ہوئے اور ڈھیروں عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رب کائنات اس عمل کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، رزق روز روز بڑھنے کی بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مفید ہے، اور پھر تا حیات ساری زندگی اس عمل کی فیض و برکات، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر شاید ہی آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے یہ عمل بتایا ہو، اور اس کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، ظہر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت، انوار و تجلیات اترتے، اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ کسی بھی دن کسی بھی ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن کی شرط ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کر لیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے کہ جو 7 دن ہی 7 دنوں میں جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ جمعہ کے دن کی بڑی خصوصیات و فضیلت ہے۔ اب آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، تو دوستو، وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کر لینا ہے، یعنی اسی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ لیکن اگر آپ غلطی سے یا کسی مجبوری کے تحت اس جگہ سے اٹھ بھی جائیں تو دوبارہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اس کے بعد عمل کر لیں۔ آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے جب تک یہ ایک تسبیح مطلب کہ 100 بار، تو آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا، آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو انشاءاللہ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تو سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس وظیفے کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی میسر ہو اور بہتر لگے۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر برے حالات بھی آتے ہیں، پھر جو بھی دکھ اور مشکلات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین کرتے ہوئے یہ عمل بھی کرنا ہے کہ میں رب العالمین کو خوش کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور رب کائنات میرے مقدر ویسا ضرور بنائے گا جیسا کہ میں چاہتا ہوں، جیسے کہ میری خواہش بھی ہے اس طرح بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے مقدر کو بدل دے گا، میری تمام تر مشکلات آسان فرما دے گا، میرے رزق میں بھی ڈھیروں اضافہ فرما دے گا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر پھر بھی میرا بغیر مانگے مجھے عطا فرمائے گا، اور بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے، جو بندہ اس کا بن جاتا ہے، اسی کی فرما برداری کرتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، گھر، سب کچھ اللہ پاک کی فرما برداری کے تابع ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ جیسا تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔
کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی اور شفا اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہدایت، رہنمائی اور شفا قرآن مجید پڑھنے میں اور پڑھ کر مکمل عمل کرنے میں ہے۔ اس کے ہدایت کا نور ہے، شفا بھی ہے۔ بیمار پر پڑھیں تو رب شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ گھر میں برکت کے لیے تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ کاروبار والی جگہ پر قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں یہی واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تاثیر رکھی ہے۔ حتیٰ کہ یوں سمجھے کہ جس تصور کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ بھی کائنات آپ کو اسی کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اسی کام کے اندر بھی کائنات آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جو شخص بھی یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اس شخص کے تمام مشکلات، دکھ درد کو ختم کر دے گا۔ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات بھی ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں، اپنے اللہ پاک کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے، لیکن پھر اسے بندے کا مانگنا اور اپنے سامنے ہاتھ پھیلانا تو بہت پسند ہے۔ اس لیے اپنے اللہ پاک سے مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے کبھی خوابوں، خیالوں میں بھی سوچے نہیں ہوں گے۔ وہاں سے بھی رشک آئے گا اور آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے، اس کا تحفہ سمجھ کر آپ نے سب قبول کرنا ہے اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ کر دیکھ لیں، اگر آپ کو دنیا کی سلطنت چاہیے آج تک جو آپ کو کبھی نہیں ملا اور آپ کو اسے پانے کی حسرت بھی ہے، آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے جبکہ پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی مقدس محترم کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے قیامت تک حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اور میرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الرحمن میں خود فرماتا ہے کہ ترجمہ، تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میرے اللہ پاک نے قرآن میں واضح بتا دیا ہے کہ ہر چیز کا مالک اور مختار صرف اللہ پاک ہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیات برحق ہے اور سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت، فضیلت ہے اور طاقت ہے کہ جو شخص ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور اس کی دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آج وہ یہاں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت کو بہت وسیع اور کشادہ فرما دے گا، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پوری زندگی آرام و سکون سے گزرے گی۔ پھر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار میرے ساتھ بھی دوہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، یعنی کہ آپ درود تنجینہ پڑھیں ہر جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بن مانگے ہی رب کائنات آپ کو ڈھیروں عطا فرمائے گا، اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانے سے ملے گی۔ کم از کم 100 مرتبہ یعنی کہ آپ درود تنجینہ 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں کہ درود تنجینہ ان درودوں میں سے نہیں ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بلکہ یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فاکہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ساتھ میں ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ موسیٰ الضریر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی سمندر میں کہیں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہی طوفان آیا۔ وہیں موسیٰ الضریر نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہو کہ وہ یہ درود پڑھیں۔ شیخ جاگ اٹھے اور لوگوں کو اس درود پاک کے پڑھنے کا کہا تو ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا اور اس طوفان سے نجات ملی۔ واللہ تعالیٰ عالم مجد لغوی نے اپنی سند سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حسن ابن علی اسوائی کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی اس درود کو کسی مصیبت یا مسئلے میں 1000 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مصیبت کو فوراً دور کر دیں گے اور اس کے کام کو پورا کر دیں گے۔ یہ تفصیل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ الحبیب الشفیع نقل کی ہے۔ درود کے الفاظ نقل کیے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اے پروردگار، آپ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا درود جس کی برکت سے آپ ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے نجات عطا فرمائیں، اور اس کے ذریعے آپ ہماری تمام حاجات پوری کریں اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک کریں، اور اپنے ہاں ہمیں اعلیٰ درجہ تک بلندی عطا کریں اور تمام خیروں کے انتہا تک ہمیں پہنچائیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ بہرحال یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں، البتہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور کوئی شرکیہ کلمہ یا خلاف شرع جملہ بھی نہیں ہے، اس لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ مجربات میں سے ہے اس لیے ہر بزرگ کا اس کے بارے میں الگ الگ تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے اس درود پاک کی فضیلت سے موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل آسان کی تھی، اسی طرح اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تمام مشکلات دور کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے: یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیری سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تو اس سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا جان بوجھ کر کیے۔ یا اللہ، اپنے شان کریمی کے صدقے ہماری عبادت کو قبول فرما اور ہماری ہر جائز خواہشات اور حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔